ہیں, سب تمہاری بلڈنگوں سے حسد کرتے ہیں, سب لوگ تمہاری ترقیوں سے حسد کرتے ہیں, کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ سے زیادہ پڑھ لکھ کر کے قابل بن جائے. لیکن ایک باپ ہے, خود انگوٹھا چھاپ ہے, لیکن اپنے بیٹے کو قابل دیکھنا چاہتا ہے, اپنے بیٹے کو اپنے سے زیادہ ترقی کرتا ہوا جب دیکھتا ہے تو حسد نہیں کرتا بلکہ مسکراتا ہے, سینے میں لڈو پھوٹتے ہیں. دنیا ناراض ہو تو چلے گا لیکن باپ ناراض نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا فرماتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد. باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. سنو ملت کے جوانوں, ماں کی خدمت سے اگر جنت ملتی ہے تو باپ کی خدمت سے عرش کا مالک ملتا ہے, جنت بنانے والا ملتا ہے. خوش نصیب ہے وہ بیٹے جو ماں باپ کے ہاتھ چوم کے گھر سے نکلتے ہیں. منور رانا نے کہا تھا, ناظم بھائی بہت خاموشی سے سن رہے ہو, آپ تو شاعری سے شوق رکھتے ہو نا, آپ کو بولنا چاہیے. منور رانا کے یہ اشعار سنیے, وہ کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. میں جب گھر سے نکلتا ہوں ایک بات بتاؤ, آج جو تم ماں باپ کو چھوڑ رہے ہو اس کے پیچھے چند رشتے ہوتے ہیں. یا تو کوئی دوست ہوتا ہے, دوست ہو یا نہ ہو لیکن بیوی ضرور ہوتی ہیں. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بیوی کے کہنے سے ماں کو چھوڑنے والے, مجھے بتا بیوی نے تجھ سے پیار کیا ہے یا ماں نے پیار کیا ہے؟ آپ کہو گے بیوی نے تو اس وقت پیار کیا ہے جب میں کامیاب تھا, اور ماں نے اس وقت سینے لگایا ہے جب میں بالکل بیکار تھا, میں چل نہیں سکتا تھا, میں اٹھ نہیں سکتا تھا. ماں نے پیشاب پخانہ اٹھایا, ماں نے بالوں میں تیل لگایا, ماں نے دولہا بنایا, ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا, لیکن دھکے کھا کے کبھی بیٹے سے بدلہ نہیں مانگا. نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی, دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی. یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی, بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. حضرات گرامی, موسم دوبارہ مطلب شباب پہ آ گیا, بس یہ اشعار سن لو, بات ختم کر لو. دیکھو ماں تو ماں ہے لیکن باپ بھی بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. باپ کو پسے پشت نہیں ڈالنا چاہیے. حقوق ماں کے زیادہ ہے تو مرتبہ باپ کا زیادہ ہے. اولاد کی جنت اگر ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے, شوہر کے قدموں کے نیچے ہے, شوہر کے قدموں کے نیچے ہے. شعر سنے مزہ آئے گا. عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جا سے. شاعر اپنے باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جاں سے. یہ بات سچ ہے, میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. ماں اگر سامنے روتی تھی تو باپ راتوں میں چپ چپ کر روتا تھا. ماں سامنے سینے لگاتی ہے تو باپ جب بیٹے کو سوتا ہوا دیکھتا ہے پیشانی چوم کے خوش ہوتا ہے. وہ اظہار کرتا ہے پیار کا, سامنے نہیں چپ چپ کے کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ میں نے اگر اظہار کر دیا کہیں بیٹا لاڈ میں بگڑ نہ جائے. وہ سخت بھی ہوتا ہے اور موم بھی ہوتا ہے. عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جا سے. یہ بات سچ ہے, میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا, یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا تھا, یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا تھا. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم, وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم. جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا تھا, جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے. یہ بات سچ ہے, میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا, ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا. تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا, تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا. وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر کو دن بھر, وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا. کہ لیتے پھر بھی مجھے ایسے چاک داما سے. یہ بات سچ ہے, میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا, جس دن سے باپ بنا اس کے شوق ختم ہو گئے. پرانا کپڑا پہننے لگا, تیل لگانا چھوڑ دیا, جوڑنا شروع کر دیا اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے. پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا, مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا, مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے,
نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا۔ میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویرا سے، میرے بغیر تھے میرے بن تھے سب خواب اس کے ویرا سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ استغفر اللہ ربی من کلی۔ جان لو اللہ سپر پاور ہے، طاقت والا ہے، بچانے پہ آئے مکڑی کے جالے سے بچا لے، اور مارنے پہ آئے وہ پروردگار ایک مچھر سے مروا دیتا ہے۔ وہ بڑا طاقت والا ہے، مارنے پہ آئے تو ایک مچھر کافی ہو جاتا ہے، اس کے حکم سے مچھر آ کے کام تمام کر دیتا ہے، اور بچانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کر دیتا ہے۔ چہرہ کمر کابر سے کالا کرا دیا، جگنو سے تو نے مولا اجالا کرا دیا۔ چھوٹا سا جگنو دیکھا نا آپ نے؟ چھوٹا سا ہوتا، اس کے اندر لائٹ لگی رہتی ہے، آن آف آن آف آن آف۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کو جلانے کے لیے پیچھے سے کتنا اس کے پیچھے سسٹم ہے، یہاں سے وائرنگ ہے یہ ساری، پھر یہ پیچھے وائرنگ جو ہے مین کیبل میں جا کے اٹیچ ہوتی ہے جس میں لائٹ آ رہی ہے، پھر وہ کیبل پیچھے جا کے لائن میں اٹیچ ہوتا ہے، پھر وہ لائن پیچھے جا کے ٹرانسفارمر میں اٹیچ ہوتی ہے، پھر وہ آگے بڑی لائن میں جڑتی ہے، پھر وہ بجلی گھر میں پہنچتی ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ ایک لائٹ جلانے کے لیے اتنا بڑا سسٹم، اب اللہ کا سسٹم دیکھو، اتنی سی ننھی جان جگنو، اللہ نے اس کے اندر ٹرانسفارمر بھی لگا دیا، اللہ نے اس ننھی جان کے اندر بجلی گھر بھی بنا دیا، اللہ نے اس ننھی جان کے اندر لائنیں بھی، تاروں کا بھی انتظام، سب کچھ ہو گیا، آن آف کا سسٹم بھی کر دیا۔ اب لائٹ جلنے لگی، کبھی جلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے، تو سوچو ذرا یہ اللہ کا نظام قدرت ہے۔ اسی لیے تو کہا چہرہ کمر کابر سے کالا کرا دیا، جگنو سے تو نے مولا اجالا کرا دیا۔ جب بھی حفاظت کرم آ گیا تیرا، مکڑی سے غار سور میں جالا کرا دیا۔ وہ میرے رب کی طاقت ہے۔ تو میرے بھائیو اب تقریر کا وقت نہیں ہے، بس اتنا